اور جب بھی امت نماز کو ترک کرنے لگتی ہے تو امت میں برائیاں، حرام کاریاں، منکرات، ظلم، زیادتی، فساد پھیل جاتا ہے۔ قصداً فرض نماز کو ترک کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے باتفاق علماء ترک صلاح کم سے کم جو گناہ ہے وہ کبائر میں سے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اس امت میں سارا بگاڑ اور فساد اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوا جب سے نماز لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ آج ذرا دیکھیں، ہر مسلمان نماز کی فرضیت کا قائل ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 5%۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اور ہمارے اس پروگرام کتاب الکبائر للذہبی کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ کبائر میں چوتھا کبیرہ گناہ جو ترک صلاۃ کے موضوع سے ہے، اس کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ ہر کلمہ گو کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، 5 وقت، اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، بڑا فضل ہے کہ 5 وقت کی نماز اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالی ہم کو 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ جیسے کہ معراج والے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 وقت کی نماز فرض قرار دیا۔ آپ بہت خوش تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس آپ ہونے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اللہ رسول فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت سے تجربہ کر چکے تھے، فوراً مشورہ دیا کہ اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 وقت کی نماز بہت بھاری پڑے گی اب امت پر، مجھے تجربہ ہے بہت مشکل میں گر جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ذرا کم کروائیں۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، اللہ رب العالمین سے ملے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ 5 وقت کی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب 50 کے بجائے 45 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اور کم کرائیں۔ اس طرح سے بار بار جاتے رہے اور ہر مرتبہ اللہ 5 نمازیں گھٹاتا رہا، یہاں تک کہ
آخری مرتبہ جب نبی علیہ السلام آ رہے تھے، بار بار جانے کے بعد آخری مرتبہ آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف کرتے کرتے بار بار آتے جاتے رہے، آپ مشورہ دیتے رہے، ہم جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے 45 وقت کی نماز معاف کر دیا۔ 45 وقت کی نماز، 50 میں سے 45 وقت کی نماز معاف کر دیا، بس باقی 5 وقت کی رکھا ہے۔ موسیٰ کریم اللہ نے کہا پھر جائیں۔ اللہ رسول فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ 50 میں سے 45 معاف کر دیا ہے، بار بار جاتے رہے، اب صرف 5 وقت کی نماز باقی ہے۔ اب اس سے زیادہ کم کرانے کے لیے جانا بڑے شرم کی بات ہے، مجھے حیا شرم آ رہی، چونکہ رب نے ہمیں فیصلہ سنایا جاؤ، ہم نے 45 وقت کی نماز معاف کر دی، 5 نمازیں باقی رکھی، لیکن ہن خمسون، یہ آپ کے ہاں ہمارے ریکارڈ میں ابھی بھی 50 نماز ہیں، لیکن صرف 5 پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہم نماز ثواب آپ کو 50 وقت کا دیں گے۔ نبی علیہ السلام اس طرح سے 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے، 45 وقت کی نماز معاف کر دی۔ اللہ نے اتنی آسانی تو پیدا کر دیا، اب اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنے فضل و کرم کے بعد بھی اگر کوئی انسان 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت خطرناک جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ترک نماز کو کفر قرار دیا ہے، کفر قرار دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، یہ ایسا جرم ہے، قصداً فرض نماز کو ترک کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے باتفاق علماء ترک صلاح کم سے کم جو گناہ ہے وہ کبائر میں سے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ ترک صلاح بڑے کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، تمام انبیاء کے ہاں نماز تھی، اور نماز چھوڑنے کے بعد ہی امت میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ امت جس میں ہم اور آپ ہیں، اس امت میں سارا بگاڑ اور فساد اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوا جب سے نماز لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ آج ذرا دیکھیں، ہر مسلمان نماز کی فرضیت کا قائل ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 5%۔ جب صرف 5% ہم نمازی رہ گئے تو آج مسلمانوں میں کون سا بگاڑ و فساد ہے جو نہ پایا جائے؟ بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جن قوموں میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھیں، تقریباً آج ساری برائیاں اس امت میں موجود ہیں۔ قوم لوط کی برائیاں ہوں، سود خوری کی برائیاں ہوں، قتل و خونریزی کی برائیاں ہوں، سب موجود ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ نماز ہم نے ترک کر دیا، مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔
اور جب بھی امت نماز کو ترک کرنے لگتی ہے تو امت میں برائیاں، حرام کاریاں، منکرات، ظلم، زیادتی، فساد پھیل جاتا ہے۔ سورۃ مریم بڑی عظیم ترین سورتوں میں سے ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے تمام بڑے بڑے انبیاء کا اختصاراً تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریا سے شروع کیا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کی ابتدا اللہ نے انبیاء سے کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا، پھر یحییٰ، پھر عیسیٰ، پھر ابراہیم، پھر اسحاق، یعقوب، اس کے بعد موسیٰ، ہارون، اس کے بعد حضرت اسماعیل، اس کے بعد حضرت ادریس، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح، آدم، اسرائیل یعنی یعقوب، ان تمام انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اور ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے، ان کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ دو آیتیں نازل کی اور پوری قوموں کے بگاڑ کا سبب بتایا۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف، یہ ہے میرے بھائیوں، ان انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے خلف پیدا ہو گئے۔ خلف عربی میں یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ خلفن، خلف یہ تین حرف ہیں، خا، لام، فا۔ اگر خا اور لام یہ دونوں پر زبر پڑھا جائے، خلف، خلف پڑھا جائے، خلف نہیں، خا پر زبر اور لام پر بھی زبر، خلف پڑھا جائے تو اس کے معنی آتے انسان کی دیندار اچھی اولاد، اچھے جانشین۔ ایک انسان ہے، بڑا دیندار ہے، اگر اپنے پیچھے اپنی اولاد دیندار، شریعت کے پابند، با اخلاق، اسلام کا وفادار اور پاسباں اگر اچھی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو کہتے خلف ہے فلاں کی، فلاں کی یہ خلف ہے، یعنی اچھی اولاد، اچھی نسل ہے۔ اور اگر اسی کو خلف پڑھیں، خا، لام، فا، رسم الخط تو وہی ہے لیکن پڑھنے میں فرق ہے۔ خا پر زبر اور لام پر جزم ہے، سکون، خلف پڑھیں تو خلف کہتے ہیں اچھے لوگوں کی بری اولاد جو ہوتی اس کو خلف کہا جاتا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں۔ اب یہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف۔ یہ انبیاء تو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے،
لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جو نسل تھی وہ خلف ہو گئی، خلف نہیں بنی، خلف ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ دین سے دور ہو گئے، شریعت سے ہٹ گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے برائیاں کرنے لگے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے یہ بگاڑ کی، فساد کی، منکرات کی، محرمات کی، حرام کاریوں کی، شرک و بدعات کی راہ کیوں اختیار کیا؟ اولاد تو نبی کی تھی، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں کی نسل ہے یہ، لیکن انہوں نے غلطی کیا کہ دو برائیاں اپنا لی۔ یہی سمجھو دوستو، دو برائیاں انہوں نے اپنا لی۔ نمبر ایک، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، اب نماز کی حفاظت نہیں رہ گئی۔ نمبر دو، واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کرنے لگے، یعنی جب کتاب و سنت شریعت کی پابندی کرنے کے بجائے اب اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کتاب و سنت کی شکل میں یا سنت کی شکل میں جو دین اور شریعت اور احکام دیا تھا، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی، شرک و بدعات اور منکرات و محرمات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہے میرے بھائی، اللہ فرماتے سارا بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوا، کیوں؟ انہوں نے اپنے آبا و اجداد انبیاء کے جانے کے بعد دو برائیاں کرنے لگے۔ پہلی برائی تھی نماز کی حفاظت نہیں کیا، نماز کو ضائع کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی تو کہا، اے لوگو سن لو، لیس معنا اضاعوہا ما ترکوہا، نماز کو ضائع کر دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی تو بے نمازی ہو گئے، ذرا یہ بھی یاد رکھیں۔ اضاعوہا ما ترکوہا، اضاعو کا مطلب ترکو نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کا چھوڑ دینا الگ ہے، نماز نہ پڑھنا بے نمازی ہے، اور ایک ہے نماز کا ضائع کرنا، نماز پڑھتے لیکن ضائع کر دیا انہوں نے۔ اور جس کی شکل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَكِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، وَقُوا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اے لوگو اللہ نے نماز مومنوں پر فرض قرار دی ہے تو وقت کے ساتھ، کہ نماز کا ٹائم مقرر ہے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور کتاب موقوتا ہے، اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے اپنے سے۔ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کی نماز اس وقت سے شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت، اور اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ انبیاء کی نسل جس کے متعلق اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، تو نماز چھوڑا نہیں بلکہ نماز کا وقت، نماز پڑھی لیکن وقت ضائع کر دینے کے بعد، ظہر کو کا وقت ہو گیا ہے، سوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنے کاروبار اور بزنس میں ہیں،
اپنے کھیتی باڑی اپنے شغل کے اندر ہیں، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، اب یہ کام کر لیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں۔ اب ظہر کی نماز اتنی تاخیر کر دی کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ عصر کے وقت یہی سستی اور کاہلی، نماز پڑھ رہے ہیں، جب سوچتے ہیں اب نہیں پڑھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، اس دوڑ کے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حفاظت نہ کیا، ضائع کر دیا۔ اسی لیے امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، بڑے کبار میں سے حضرت عمر ابن الخطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص اور بڑے شاگردوں میں سے، یہ کہتے ہیں انہوں نے انبیاء کی نسل نے جو نماز چھوڑی، ضائع کیا، ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا یصلی الظہر حتی یأتی العصر، ظہر کا نماز وقت ہو چکا ہے لیکن اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہیں، دوست احباب اپنے اہل ویال میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بالکل عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے سورج غروب ہونے والا، اب نہیں پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، دوڑ کے جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے اس طرح سے انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب آپ حضرات بتائیے، نماز کو ضائع کر دیا، یعنی وقت سے بے وقت کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈالیں گے جو سرے سے نماز ہی ترک کر دے۔ اب آپ کو بتائیں کتنی عجیب سی بات، جمعے کا دن ہے، سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص آ کے ملتا ہے، کہتا ہے شیخ، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تعجب کریں گے، کہتا ہے باپ تقریباً 70 سال کے ہو گئے لیکن آج تک میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب کون سا مسلمان ہے؟ سوچئے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت سے بے وقت کر دے رہا ہے، تو اللہ فرماتے جہنم میں ڈالا جائے گا، نماز ضائع کر دیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں اور ساری زندگی گزر گئی۔ ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ پھر بھی مسلمان ہی ہے، یہی کہنے پھر مسلمان ہے، مر جائے گا تو چادر بھی چڑھے گی، ختم بھی دیا جائے گا، برسی بھی کریں گے، سب کچھ، اور اس کا ختم تیجا 40واں بھی سب کچھ ہوگا۔ پیر صاحب کا لیٹر بھی مل جاتا ہے۔ نجات کے کتنے راستے نکال لیے گئے، زبردستی کے راستے۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کو گئی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک برائی تو انہوں نے کیا، نماز کو ترک کرنا، ضائع کرنا، نماز ضائع کیا۔ اور دوسرا گناہ، جو دوسرا گناہ کیا، اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اب وہ شریعت کی پابندی کے بجائے اسلام کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر جو ہدایات، جو تعلیمات، جو زندگی گزارنے کے مسائل لے کر کے آئے تھے، اس کو ترک کر کے اب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ یہ دوسرا جرم تھا دوستو، یہ دوسرا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتاب و سنت کی شکل میں یا وحی کی شکل میں جو تعلیمات اور ہدایات اور جو احکام اور جو طریقے
لے کر کے بھیجا تھا، ان کی نسل نے اس کو ترک کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ شرک، بدعات، کفر، باپ دادا کے رسم و رواج، یہود و نصارہ کے طور طریقے، ان کے دل نے، ان کی طبیعت و خواہش نے جس چیز کو کہا اسی کو اپنا لیا انہوں نے۔ یعنی شریعت کی پابندی نہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، کتاب و سنت کی پیروی نہیں، جو شریعت ہے۔ اب وہ شریعت کے بجائے اپنے خواہشات نفس، رسم و رواج اور غیروں کے طور طریقے اور غیروں کا کلچر اپناتے ہیں۔ نام اسلام کا ہے، نام مسلمان کا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلام کی اتباع نہیں کرنی، اسلام پر چلنا نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ دوسری برائی کی۔ اللہ نے فرمایا یہی دو عمل ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اور یہ دو برائیاں لوگ کرنے لگے، نتیجہ اس کا جہنم ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اسی لیے دوستو، پھر یہ بات میری یاد رکھیں، آج امت میں کون سی برائی ہے جو نہ پائی جا رہی ہو؟ ہمیشہ جب دو چیزیں آدمی کرنے لگے، ایک تو نماز کو ضائع کرنے لگے، نماز ترک کرنے لگے، نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ جہاں نماز ضائع ہوئی، اب نماز ضائع ہو جانے کے بعد اب ان کو برائی اور بے دینی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز پڑھتے رہو، کیوں؟ نماز برائی اور بے حیائی، بد اخلاقی سے روکتی ہے۔ انسان جب نماز ترک کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں اب برائی سے روکنے والا عمل ہی اس نے ترک کر، اب آزاد ہو گیا۔ ترک نماز، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نور ایمان، جو انسان کو ہدایت پر لے جاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اچھے اعمال کرواتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ عمل ہی اس نے چھوڑ دیا، اب اسے برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ شریعت واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرنے لگا، یعنی اب شریعت اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، کتاب و سنت کو چھوڑا، باپ دادا کے رسم و رواج پر گیا، اور شریعت اسلامیہ کو چھوڑا تو یہود و نصارہ غیروں کے طور طریقے پر چلا۔ دنیا میں جو بھی فیشن نکلے گا اس کے پیچھے چلے گا انسان۔ یہ دو برائیاں ہوئی، اللہ نے فرمایا جس کی بنا پر پوری امت قوم کو فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو کتنی خطرناک چیز ہے، ذرا سوچئے۔ ترک نماز کرنے کے بعد انسان کہیں کہ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں نماز چھوڑ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نماز چھوڑ دیے تو تمہارے سارے گفتار کردار مشرکوں کی طرح ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے،
یہ چیز ہے جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبائر میں چوتھے درجے کا گناہ قرار دیا. چوتھا گناہ کہ کبائر ہے. اور سب سے بہت بڑی پہلی دلیل اس سورہ مریم کی آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا انہیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نماز کا پابند بنائے. دوستو، دین پر قائم رہنے، استقامت اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ان نماز بتایا ہے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.